پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, آج انسداد بدعنوانی کا دن ہے, عالمی دن, اور اس موقع پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک بڑی اہم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. یہ رپورٹ کیا بتا رہی ہے, کتنی مثبت ہے, پازیٹیو ہے, کیونکہ پاکستان سے متعلق ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بدعنوانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن کتنی اس میں بہتری آئی ہے, امپرومنٹ ہوئی ہے, اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. پھر IMF کی بھی ایک جائزہ رپورٹ سامنے آئی ہے, اور جو حکومتی اقدامات ہیں, اصلاحات ہیں, اس سے کتنی بہتری ہوئی ہے, اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں ذرا جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں, بات چیت ہو, تاکہ جو الجھی ہوئی سیاست ہے اس کو سلجھایا جا سکے. اب ایک طرف جو ہے وہ بانی PTI سے ملاقاتوں کی اجازت جو ہے بالکل نہیں دی جا رہی ہے. آج بھی جو ان کی بہنیں تھیں, جو ان کے کارکنان وکلا تھے, وہ سب اڈیالہ کے باہر جمع تھے, جانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن کسی کو ملنے نہیں دیا گیا, اور اس کا اعلان تو باقاعدہ حکومت نے کر ہی دیا تھا. تو بیرسٹر گور صاحب جو آج ملاقات کے لیے گئے تھے, نہیں مل پائے. انہوں نے اس موقع پر کیا کہا کہ ملاقات کیوں ہونی چاہیے, کتنی ضروری ہے, پہلے وہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ملاقاتیں زیادہ ہو تو یہ تپش بھی کم ہوگی, یہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہوگی, اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اگر ایسے حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اگر ایک بڑی پارٹی کے ورکر اور ادارے آپس میں ایسی مشتگربان ہوں گے تو یہ نقصان دہ ہوگا. کہ اس نا ملاقات سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں, اس سے پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے نفرت کی طرف ہم جا رہے ہیں, اس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں, اس سے عوام میں ایک تشویش بڑھ رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ جب ملاقاتیں ہوگی تو اس سے حالات بہتر ہوں گے. کچھ بھی ہو جائے, تلخی اتنی نہ بڑھاؤ کہ وہ نفرت کی طرف جائے. کچھ بھی ہو جائے, آپ ملاقاتیں ریسٹرکٹ نہ کرو. بہنوں کی ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کرو. ان تلخیوں سے متعلق اور پولیٹیکل سپیس سے متعلق آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑی اہم گفتگو کی ہے, اور گورنر ہاؤس لاہور میں انہوں نے سینئر صحافیوں سے اور اخبار نویسوں سے ملاقات کی ہے. وہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے پولیٹیکل سپیس سے متعلق وہ بھی ظاہر آپ کو بتائیں گے. لیکن جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک کے آئین اور قانون کو ہی نہیں مانتا تو اس سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا. ہماری صوبائی حکومت بار بار یہ بات کرتی ہے کہ آپ جو ہے ان سے مذاکرات کریں, آپ ان سے ڈائلاگس کریں, آپ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کے آئین کو, جس ملک کے قانون کو جو شخص نہیں مانتا, جو گروہ نہیں مانتا, ان کے ساتھ آپ کیسے ڈائلاگس کریں گے. میرا تو مشورہ اپنے CM صاحب سے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مل کر صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں, امن کے لیے کام کریں. اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے, ان کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو اس لیے کہ صوبے میں امن ہو, یہ نہ ہو کہ اب صوبہ جو ہے اپنے ہاتھ سے نکالیں. یہ جو سلطان رئی والے ڈائلاگ ہیں نا, ان لوگوں کو ہم بڑے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں, سٹیج سے اترتے ہیں تو پھر منتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک رستہ اختیار کر لیں, یا منتیں کریں یا پھر تکڑے ہو جائے, مقابلہ کریں. پھر اگر آپ نے انقلاب لانے تو انقلاب کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اڈیالہ جیل آتا ہے پنجاب میں, اور پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں ازما بخاری صاحبہ, انہوں نے بھی آج ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کیا. اس میں انہوں نے یہی کہا کہ فتنہ خان بقول ان کے اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کیا کہا وہ دیکھیے. فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل پائیں گے. ایک ایسا شخص جو اپنی سیاست کی خاطر, جس نے یہاں تک کہا کہ میری حکومت جو ہے وہ گرانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے, اور اب اس کا عالم یہ ہے کہ دوسروں کی AC اتروانے کی دھمکیاں دینے والا جو ہے وہ آج مظلوم بنا ہوا ہے. اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے. اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے. 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ اس پاکستان نے 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا, وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے. کس کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلا نہیں ہوا؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو رہا, ہمیں بھی رہا, لیکن کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش خدا نخواستہ کبھی سوچ نہیں آئی کسی کے اندر. تو آج اڈیالہ کے اندر, اڈیالہ کے باہر کیا ہوا وہ بھی ہم ظاہر ہے احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے معلوم کریں گے. لیکن شامی صاحب, سر آج پنجاب اسمبلی سے قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے, اور مسلم لیگ نون کے رکن ہیں طاہر پرویز صاحب, انہوں نے پیش کی کہ پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی سیاسی جماعتوں پر پابندی کا اس میں مطالبہ کیا گیا, اور ملک کے خلاف بیان بازی کر کے انتشار پھیلانے اور پاکستان کے مخالف دشمن ملک کی اعلی کار پارٹی اور اس کے بانی اور لیڈر پر پابندی لگانے کا اس میں مطالبہ کیا گیا ہے.
تو سوال اب یہ شامی صاحب کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ کیا پابندی لگانے کی طرف جا رہی ہے حکومت؟ فیصلہ کر چکی ہے؟ دیکھیے ماضی میں بھی ہمارے یہاں کئی سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگیں، خود عوامی لیگ بین ہوئی، اور اس کے بعد اے این پی جو تھی، نیپ پہلے نیپ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی، جو پابندی لگی اس کے بعد اس کے متعلقین نے ایک نئی پارٹی بنائی جسے نیپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نیشنل عوامی پارٹی، یعنی نیشنل عوامی پارٹی عوامی نیشنل پارٹی بن گئی، ایگزیکٹلی، بعد میں اے این پی بن گئی، نیپ سے اے این پی بن گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگی پھر ماشاء ایوب خان کے دور میں، صحیح، اور عدالت نے اس پابندی کو ختم کر دیا، سپریم کورٹ نے، ٹھیک، مغربی پاکستان ہائی کورٹ نے پابندی برقرار رکھی تھی، اچھا، مشرقی پاکستان ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا، صحیح، پابندی ختم کر دی تھی، پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی تو سپریم کورٹ نے وہ پابندی ختم کر دی۔ اچھا، اب اس طریقے سے یہاں مختلف پابندیاں تو لگتی رہی ہیں، اور اب اگر حکومت چاہے تو پابندی لگا سکتی، لیکن اس کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، شاید اب وفاقی آئینی عدالت کے پاس جائے گا، ٹھیک ہے، وہاں ریفرنس دائر کرنا پڑے گا، اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد اگر عدالت کو وہ مطمئن کر دے تو تب پابندی برقرار رہ سکے گی، ٹھیک اور ہے، پھر پابندی جو ہے وہ کیا ہوگی، پھر جو اس کے متعلقین ہیں وہ نئی پارٹی بنا لیں گے یا کسی نئی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، تو بڑا یہ تو ایک دھمکی ہے نا کہ ہم اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے پابندی کیا لگنی ہے اس کے اوپر، مرے کو مارے شاہ مدار، تو اس وقت تو وہ الیکشن کمیشن تو اس کا وجود ہی تسلیم نہیں کر رہا ابھی تک، ہاں جی، پارٹی کے طور چیئرمین کو پر چیئرمین نہیں مان رہے تو اس کی رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی، تو پابندی کس بات پہ لگائیں گے؟ یہ پابندی تو سر پھر مکمل طور پہ یعنی کہ کس کسی پہ؟ قسم کی، یعنی کہ ان کی شاید خبر چلانے پہ بھی پابندی لگ نہیں، جائے، ایسا ان کا نہیں نام ہوتا لینے نا۔ پہ، کیونکہ ابھی بانی پی ٹی آئی جو ہے اس طرح کے ایسا بیانات دے نہیں ہوتا نا، پابندی کے بھی اپنے وہ ہیں، اس کے اثرات ہیں، اچھا، وہ بھی یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو بھی شخص پارٹی میں شامل ہوگا آپ اس کی مشکل کس دیں گے اور اس کے زبان بند کر دیں گے، سر ایسا نہیں جیسے ہوتا۔ بانی ایم کیو ایم پر پابندی لگی تھی تو پھر مکمل پابندی تھی نا، بانی ایم کیو ایم پر جو لگی تھی تو وہ الطاف حسین صاحب کی بانی ایم کیو ایم کا مسئلہ تو بار بار نہ لایا کریں، بانی ایم کیو ایم نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ پارٹ 2 ایم کیو ایم کی بانی بن گئے ہیں، آپ عظمہ بخاری تو نہیں ہے نا سر، لیکن میں تو ٹھیک ان ہے کو نا، کوٹ کر رہا ہوں، آپ تو عظمہ بخاری نہ بنے نا، نہیں بالکل بھی عظمہ بخاری کو ان کا کام کرنے دے، آپ اپنا کام کریں۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ بانی ایم کیو ایم جو تھے انہوں نے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا مرد آباد کا، ٹھیک ہے، خلاف ٹھیک ہے، پاکستان، اس کے خلاف ان کی اپنی پارٹی میں ریولٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پارٹی میں ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو گئے، اور یہاں تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے نا، ایک پارٹی جو ہے آپ کیسے اس کے یعنی سوشل میڈیا پہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خرافات بک رہے ہیں، اس سے متعلق وہ کہتے ہیں ہم اس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پہلے ثابت کریں ان کا تعلق آفیشیل جو اکاؤنٹ ہے اس سے بھی اسی طرح کی بات ہے، آفیشیل اکاؤنٹ سے آتا ہے، تو آپ کو یعنی پارٹی جو ہے اس کو بین کرنے کے لیے ایک قانونی جواز تلاش کرنا پڑے گا نا، کہ پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے کوئی ریزولوشن کیا ہے، کو پارٹی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے انہوں نے کوئی اجتماعی طور پر کوئی ایسا اقدام کیا ہے، تو یہ صرف کہنے سے تو نہیں ہوتا نا، اگر کسی شخص نے کوئی غیر محتاط گفتگو کر دی ہے تو اس پر کارروائی کرے، اچھا، اس پہ مقدمہ چلائے، تو ایک شخص کے کہنے سے یا ایک شخص کے گفتگو کرنے سے پوری پارٹی تو بین نہیں کر سکتے آپ، لیکن یہ بہرحال ایک قانونی طریقہ کار ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج بین کیا، یہ مارشاء اللہ نہیں لگا ہوا اس ملک میں، اچھا، مارشاء اللہ میں تو ہر جماعت کالعدم ہو جاتی، اور ابھی تو جو جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ لگا تھا ساری جماعتیں کالعدم ہو گئی تھی، لیکن ہر جماعت ایکٹیویٹی کر رہی تھی، دیکھا جاتا ہے کالعدم جماعت اسلامی، کالعدم مسلم لیگ، کالعدم پیپلز پارٹی، تو کالعدم لکھ کے تو ساری ایکٹیویٹی جاری تھی، اچھا، اس لیے بہرحال بین کر دیں گے سپریم کورٹ میں یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہوگا دیکھا جائے گا، پھر جو لوگ جو ہیں
ان کے متعلقین اور متوسلین جو ہیں وہ نئی پارٹی بنا لیں گے، اس کے ارکان جو ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک ایسی بحث ہے جو نتیجہ خیز نہیں ہوگی، یعنی کسی کی خواہشات، انتظامیہ کچھ کہہ لے، وزراء کچھ کہہ لیں، ہم کچھ کہہ لیں. اس وقت بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ان کی پابندی لگا دی ہے کہ ان کی بہنیں بھی ملاقات نہیں کر سکتی. جی ہاں، ان کے عزیز و اقارب بھی نہیں ملاقات کر سکتے. صحیح ہے. اب آج ان کو اجازت نہیں ملی. رائے احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی گفتگو کیونکہ وہ کرتی ہیں اور سیاسی گفتگو پھر ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے یا میڈیا پہ آتی ہے تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. حالانکہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے ان کی، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ، اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا جو ان کی گفتگو ملاقاتیوں کی، اس کی سپرنٹ جیل جو ہے اس کو سنتا ہے، اس پہ نظر بھی رکھتا ہے. تو یہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوتی یا خفیہ کنورسیشن نہیں ہوتی. سب معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی حالات، جو لیڈرشپ کا تقاضا ہوتا ہے نا کہ آپ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے راستہ بناتے ہیں. آپ اگر طوفان آ گیا ہے، ژالہ باری ہو رہی ہے اور آندھی چل رہی ہے، تو آپ اپنا جہاز جو ہے اڑا رہے ہیں، تو آپ اس پہ بچیں گے نا. کہیں آپ کو نیچے آنا پڑے گا، کہیں اوپر جانا پڑے گا، کوئی دائیں ہونا پڑے گا، کوئی بائیں ہونا پڑے گا. تو اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو ہواؤں سے ٹکر لوں گا تو پھر مشکل ہوگا. تو ان کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں. اور مقابلہ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو طوفان سے کشتی نکال کے لاتا ہے نا وہی پھر لیڈر کہلاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور جو نتیجہ نکالتا ہے تو جو ابہام پیدا کر دیتا ہے. تو یہ نہیں پتا طوفان سے کشتی نکالنا چاہ رہے ہیں خان صاحب، یہ طوفان ہی لانا چاہ رہے ہیں. نہیں، ایک دفعہ تو وہ چائے کی پیالی میں بھی طوفان لائے تھے. وہ جو بھی ہوگا، بنیادی بات یہ میں آپ کو عرض کر دوں، ہماری اپنی تاریخ بھی بتاتی ہے جو لوگ مختلف یعنی مسلسل محاذ آرائی میں رہتے ہیں اور ٹکراتے رہتے ہیں اور ٹکراتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر ان کا سر جو ہے وہ پھوٹ جاتا ہے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیڈرشپ کا تقاضا یہ نہیں ہے. لیڈرشپ کا تقاضا ہے، ہمارے ماہر القادری صاحب کا شعر ہے کہ جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے. مولانا مودودی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، جہاں جس کی ضرورت تھی وہی تدبیر کی تو نے، کہیں کشتی کو جنبش دی، کہیں موجوں کو ٹھہرایا. واہ. تو لیڈرشپ یہ ہوتا پتہ نہیں یہ موجوں کو ٹھہرانا بس میں ہے یا نہیں ہے. کشتی تو ہاں. اچھا سر، مجھے ذرا ہم اگر اجازت دیں، احمد بھٹی صاحب آج اڈیالہ کے اندر اور باہر کیا ہوا ذرا ان سے معلومات لے لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آج ڈاکٹرز جو ہیں پیمز کے، انہوں نے بھی وزٹ کیا ہے خان صاحب کو. بھٹی صاحب، اور باہر کیا ہوتا رہا آج اڈیالہ کی جب اجازت نہیں ملی تو کیا مناظر دیکھے؟ جی، آج فیملی ملاقات کا دن تھا، جبکہ وکلاء کی ملاقات کا دن بھی تھا. اور آج جب فیملی کے اراکین جس میں علیمہ خان، ڈاکٹر عثمہ اور نورین خانم جب یہاں پہنچی موٹر وے سے چکری انٹرچینج اور وہاں سے پھر گورکھپور، تو وہاں کو نہیں روکا گیا اور وہاں سے وہ پھر آگے فیکٹری ناکے پر، اور جہاں پہ ان کو روک دیا گیا. اور جب 4 بجے تک ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی تو اس وقت انہوں نے یہاں پہ دھرنا دے دیا. اس تھوڑی دیر کے لیے اپنے کارکنوں سے باہر نکلی اور سلمان اکمل راجہ کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی. مشاورت کے بعد انہوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور ابھی دھرنا جاری ہے، جس میں کے پی کے سے بھی قائدین کی بڑی تعداد موجود ہے، پنجاب سے بھی لوگ موجود ہیں اور پولیس کی بھاری نفری یہاں تعینات ہے. یہ دھرنا کس جگہ ہے، کتنی دور ہے جیل سے؟ یہ فیکٹری ناکہ ہے جو جیل کے جانب جاتے ہوئے دوسرا ناکہ آتا ہے اور تقریباً 1.5 فرلانگ کا فاصلہ ہے جیل کے گیٹ. اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں؟ کیونکہ عالیہ حمزہ نے تو ٹویٹ بھی کیا تھا اور وہ باقاعدہ کیمپین کر رہی تھی کہ جی چلو چلو اڈیالہ چلو. جی بالکل. آج پنجاب کے تمام اراکین جو تھے اور جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر تھے، اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی تھے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے قومی اسمبلی کے ہوں یا سینیٹر ہوں، ان سب کو پنجاب سے کہا گیا تھا کہ 4 لوگ ساتھ لے کر آئیں. تو آج اس تناسب سے دیکھا جائے تو تقریباً 300-400 لوگ اکٹھے آ چکے تھے، لیکن اس وقت تعداد تھوڑی کم ہو چکی ہے. اندھیرا بھی کافی ہے اور یہاں سردی ہے، لیکن 150-200 کے لگ بھگ کارکن یہاں موجود ہیں. زیادہ تر اس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی قیادت ہے، جس میں شاہد خٹک بھی موجود ہے، مینا خان افریدی ہیں، سلمان اکمل راجہ ہے اور جنید اکبر آئے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ نعیم حیدر پنجوتا ہیں. اس طرح دیگر لوگ موجود ہیں. اور وزیر اعلیٰ تو نہیں آئے نا، سہیل افریدی تو نہیں آئے؟
نہیں سہیل آفریدی آج نہیں، نہ ان کی کال تھی، ان کا جمعرات کا دن ہوتا ہے رفقا کی ملاقات کا، تو جب ہم نے ان کے ذرائع سے پوچھا تو ان کا وہ جمعرات کو ملاقات والے دن وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ یعنی کہ پیش نہیں آیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں. بہرحال پولیس کے ساتھ علیمہ باجی اور عظمہ باجی کہہ رہی ہیں کہ ہم یہیں رکیں گی، ٹھہریں گی. تینوں بہنیں موجود ہیں یہاں؟ جی تینوں بہنیں یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ کارکن بھی موجود ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پر چٹائی رکھ کر اور بیٹھی ہوئی ہیں. اور جو انٹرائٹ وال ہے پولیس کی جس اڈیالہ روڈ پہ لگا کے تو روکا گیا، اس کے سامنے وہ بیٹھی ہوئی، وہاں خواتین کارکنان بھی ان کے ساتھ کافی تعداد میں موجود ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. احمد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ڈاکٹر بھی گئے ان کو چیک اپ؟ ہاں جی آج چیک اپ کرایا ہے. اب وہ سر پمس کے ڈاکٹر ہیں، ظاہر ہے انہوں نے طبی معائنہ کر لیا، کہہ رہے ہیں رپورٹ بھی جلد آ جائے گی، لیکن اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ظاہر ہے سیٹسفائی نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں جو ہمارے ڈاکٹر ہیں، ہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر پی ٹی آئی کے نہیں ہوتے، نہ پمس کے ہوتے ہیں، نہ سرکار کے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور ان کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس کے مطابق ان کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اچھا شامی صاحب خبر آپ یہ اب ایک بڑی دلچسپ بات میں جی ہمارے ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب جو ہیں جی وہ میسج بھیج رہے ہیں کہ بھائی یہ جو امریکہ کا قانون ہے نا، اس کے مطابق تو اگر ذہنی مریض ہے کوئی تو اس پہ تو مقدمہ چلایا نہیں جا سکتا. اچا اگر آپ ذہنی مریض ثابت لیکن سر وہ ثابت بھی تو کرنا ہوگا نا، سرٹیفائیڈ ہونا چاہیے نا ذہنی مریض. اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ذہنی مریض ہے، ہاں جی، تو پھر سرکار ثابت کرے وہ، اور ذہنی ڈاکٹر ہی جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے. پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. بھئی ذہنی مریض جو ہے اس کو تو پھر شک کا فائدہ نہیں دیا جائے. آپ شامی صاحب یہ مطلب مشورہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ نہیں، پی ٹی آئی تو یہ نہیں کہے گی، لیکن میں یہ نقطہ ہے قانونی، اگر کوئی ذہنی مریض آپ کسی کو کہیں یا ثابت کریں اور اصرار کریں اس بات پر تو اس میں مقدمہ نہیں چلا سکیں گے. پھر تو وہ بیچارہ مریض ضمع ہو گیا. اگر اس کا مریض ہے تو اس کے تو جو آپ کے ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، اور جو ٹویٹس ہیں، اور ایکس پہ جو میسیجز ہیں، پھر اوپر تو گرفت کر ہی نہیں سکتے. اچھا سارے پھر جنون میں کچھ نہ کچھ کہہ دیا تو پھر تو یہ فائدہ ہو جائے گا ان کو. اگر پاکستانی عدالت میں بھی بھائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ذہنی مریض ہیں تو پھر رہا کیجیے ہمیں. شامی صاحب جو اب سہیل آفریدی صاحب ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو پی ٹی آئی کے اندر دو طرح کے مطلب ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایلیمنٹس ہیں، ایک جو کہ سین ایلیمنٹ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. ابھی خبر یہ بھی آئی کہ جی جیل سہولیات کمیٹی جو بنانے کی حکومت نے پیشکش کی وہ پی ٹی آئی نے قبول کر لیا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چکزئی صاحب کے جی جو رانا ثناء اللہ ہیں وہی اس کمیٹی کی سربراہی کریں، تاکہ ایک جو کمیٹی ہے وہ بن جائے جس میں وکلاء بھی ہوں، ارکان اسمبلی بھی ہوں، دیگر لوگ بھی ہوں جو نومینیٹ کیے جائیں، اور وہ جا کے خود دیکھ لیں جا کے کہ خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ کتنے خوش آئند ہے آپ کے خیال میں؟ بڑا اچھی بات ہے. دیکھیے اسی طریقے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں گے نا، تھوڑا سا ماحول بہتر کریں، اور ماحول بہتر کر کے اور معاملات کو ٹھنڈا کریں. اور ہم ایک دیکھیے ہم سب نے پاکستانی ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے. جتنے بھی سیاسی اختلافات جو ہیں کتنے بھی ہوں، آپ نے کتنے ہم نے دیکھا ہے کتنی دشمنیاں بڑھا کے دیکھ لیا، کتنی محاذرائیاں کر لی، کتنے ایک جنگ و جدل کر لی. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ سب ہاتھ ملتے رہے اور سب کو نقصان ہوا اس کا، مختلف سیاسی جماعتوں کو بھی اور قومی سطح پر بھی. اب بھی جو محاذرائی ہے دیکھیں، یہ کوئی مختلف جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی اداروں کا معاملہ ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ سٹیپ بائی سٹیپ چلے، حالات کو بہتر کریں اور آپس میں سیاستدان جو ہیں ایک دوسرے سے معاملہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ حالات میں تبدیلی آتی چلی جائے. سر جو سیاسی ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کا، اسد قیصر صاحب ظاہر ہے کہ سابق اسپیکر ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں. وہ ذرا کا لب و لہجہ ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں تو کوئی ایک مہذب وزیر، وفاقی وزیر کا رویہ یہ نہیں ہوتا. پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اس کی غلط فہمی ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان اس وقت عوام کے دلوں میں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم اور پی کا ایکٹ، سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں گے. میں اپنی وکلاء برادری سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو اس کا جو قانون کی عملداری کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اس کی جدوجہد اور آواز ہے، اس آواز میں وہ تحریک آئین پاکستان کے ساتھ اٹھیں گے. وکلاء سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو امید ہے. ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے دلوں میں بستے ہیں جی، تو پھر ہنگامہ کرنے کی ہنگامہ کیا ہے؟ کس بات کا ہے؟ جب عمران خان صاحب کا اقتدار جو تھا اس کو سورج ڈوب رہا تھا، اور میں نے ان سے آخری ملاقات ہوئی ان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے. اچھا، تو میں نے ان سے سوال یہی کیا. پھر جب وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی تو زمان پارک میں ہم ملے ان سے. اچھا، تو میں نے ان سے سوال یہ کیا آپ
بہت پاپولر ہیں, ہاں جی بڑا پاپولر ہوں. اچھا لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ہاں جی آپ کے ساتھ ہیں, تو پھر ہنگامہ کیا ہے؟ پھر تو آپ چاہیے کہ حالات کو پرامن رکھیں صحیح, اور انتخابات تک لے جائیں معاملہ. اچھا اگر لوگ آپ کے ساتھ ہیں, مگر اب بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہاں جی بھائی لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ٹھنڈے ہو جائیں. پھر یہ ماحول کو گرمانے سے کیا فائدہ ہے؟ پھر ایک دوسرے سے الجھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اب یہ جو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پاپولر ہیں تو آپ کسی کو چین نہیں لینے دیں گے. آپ تو خود نگیٹ کر رہے ہیں اپنی بات. جو پاپولر ہوتا ہے نا اس کو پھر پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, اگر ماحول خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک طرف آپ کا یہ دعویٰ ہے, دوسری طرف آپ کے جو اقدامات ہیں وہ اس کی تائید نہیں کرتے. اقدامات سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اعتمادی سے محروم ہیں. آپ بار بار ہنگامے کرتے ہیں, آپ کو یقین نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ ہیں تو جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کارکردگی دکھائیں, اور جہاں نہیں ہے وہاں الیکشن کا انتظار کریں. سر یہی بات جو حکومت بھی کہہ رہی ہے یا پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں تو کارکردگی دکھائیں. یعنی سہیل آفریدی صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے صوبے میں کرپشن کا خاتمہ کریں, وہاں جو مسائل ہیں امن و امان ہے اس کی طرف توجہ دیں. تو یہ کوئی غلط مطالبہ یا بات تو نہیں ہے؟ نہیں, غلط نہیں ہے مطالبہ کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنا کام کرے. رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو, سر اڈیالہ تو پنجاب میں نا, وہ کہتے ہیں اپنا کام کریں, اپنی پرفارمنس سے آگے بڑھیں. اچھا کام کر رہی ہیں میڈم جو ہیں مریم, صحیح ہے. اور لوگ جو ہیں ہمیں میسج بھی کرتے ہیں. کوئی ہسپتال میں جاتا ہے, اب ایک بڑی غریب خاتون تھی, اس کے جو ان کے گھر والے تھے وہ زخمی ہو گئے, کمر میں چوٹ لگ گئی. اچھا, مجھے ٹیلی فون کر رہی ہے, کوئی میری عزیزہ کر رہی, کبھی کوئی ہسپتال میں بات کرو, کس سے بات کرو. ٹھیک ہے, تو اس وقت کوئی نہیں مجھے ملا. اچھا, اگلے دن فون آئی, جی ضرورت نہیں ہے, ہم جنرل ہسپتال میں گئے تھے, ہمارا استقبال ہوا, اچھا, اور سارے کام ٹھیک ہو گئے, آپریشن ہو گیا, کیا بات ہے, اور دوائیاں مل گئی, کوئی ضرورت ہی نہیں. اب وہ کوئی نیا کینسر اور دل کے مریضوں کا بھی سر اعلان ہوا ہے کارڈ کا. سر مجھے بات یہ ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا, جب آپ کام کرتے چلے جائیں گے, یہ آپ کی جو کارکردگی ہے نا وہ خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نہ کچھ کہنے کی نہ بولنے کی ضرورت. خان صاحب جو تھے وہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی نا, پرویز خٹک صاحب, تو ہنگامہ تھا. ہم نے پولیس کو خود مختاری دے دی ہے, ہم نے تعلیم جو ہے اسکولوں میں نقشہ بدل دیا ہے. لوگ کہا جاتا تھا پرائیویٹ اسکولوں سے بچے اٹھا کے گورنمنٹ اسکولوں میں داخل کر رہے ہیں. ہم نے ہسپتالوں کو معیاری بنا دیا, بعد میں معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, تو آپ دیکھیں وہاں تو بار بار یہ کہا جاتا تھا, وہاں بلدیاتی ادارے جو ہیں ہم نے ایسے قائم کیے ہیں, ان کو خود مختار کر دیا, تو سارا کئی سال تک یہ ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. وہ جو ہم نے کہا ہے کہ ایک رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو پولیٹیکل سپیس سے متعلق بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, ایک تو یہ کہ آج انسداد بدعنوانی کا دن, اور اس پر جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, بڑی کہا جائے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے نا دن. جی ہاں, عالمی دن. لیکن سر ہم بھی مناتے ہیں ہر سال. اچھا, لیکن سر ہر سال اب بہتری بھی آ رہی ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک نظر ڈالیں, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے جی, اس کی جو رپورٹ ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں پہلے سے کی نسبت سمجھ رہے ہیں کہ کمی ہو رہی ہے, شفافیت میں اضافہ ہوا ہے, کرپشن میں کمی ہوئی ہے. 66% افراد سمجھتے ہیں کہ پچھلے 12 ماہ میں کوئی بھی سرکاری کام کرنے کے لیے ان کو رشوت نہیں دینی پڑی. ایبسولوٹلی ناٹ ٹو رشوت. اور سر دلچسپ بات یہ ہے, اس میں پازیٹیوٹی یہ ہے کہ جو 2002 سے وہ محکمہ یا ادارہ پولیس جو کہ سب سے زیادہ کرپٹ تصور کیا جا رہا تھا, اس میں بھی 6% جو ہے وہ بہتری آئی ہے, اور عوام کا اعتماد جو ہے وہ اس میں بحال ہوا ہے. اور یہ مطلب یعنی کہ بڑی حوصلہ افزا بات کی جا رہی ہے. اور اس وقت جو تیسرا نمبر ہے وہ سر عدلیہ کا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہے. اچھا, اس کے علاوہ سر ایک آئی ایم ایف کی بھی جو ہے وہ نظام عدل میں. اچھا, نظام عدل میں. پھر شامی صاحب ایک آئی ایم ایف کی بھی جائزہ رپورٹ آئی ہے, اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے خطرے سے پیچھے ہٹ رہا ہے. اور پازیٹیوٹی اس میں یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے اس میں بھی کمی واقع ہوئی ہے. کہاں وہ 2024 میں 23% سے جو ہے مہنگائی بڑھنے کی شرح کم ہوئی ہے, شرح کم ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور شرح نمو میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سر 2026 تک یہ 3.2% تک پہنچ جائے گی.
اور اس کے علاوہ سر جو اہم بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ جو زر مبادلہ کے ہمارے ذخائر ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور 14.5 ارب اس وقت اور 2026 میں 17 ارب روپے تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے متعلق تھوڑا اس میں کہا گیا ہے کہ ذرا سرمایہ کاری اس میں کچھ کمزور ہے. سر عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. انویسٹرز جو ہیں مطلب کامدہ انڈسٹری کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بزنس کانفیڈنس میں اضافہ ہوا ہے. ساری باتیں تو درست ہیں. اب دیکھتے ہیں نا عملی طور پر کیا ہو رہا ہے. یہاں میرے پاس تو لوگ شکایت کرتے ہیں جو عدالتوں کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے, ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے, محکمے پھر نہیں مانتے. اچھا, پھر اس میں چونکہ چنانچہ نکالتے عمل درآمد نہیں تو وزیر اعلیٰ کو اس پہ جاری کرنا چاہیے نا حکم, وزیر اعظم کو بھی. عدالت کا فیصلہ جو نہیں مانے گا اس افسر کو تو الٹا لٹکا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اور یہ پھر یہ ہے کہ بہت سی اصلاحات کرنے کی ہیں. اور اب یہ بھی ہوا, اس میں لکھا ہوا ہے پوچھا کہ کرپشن جو ہے اگر لوگ اس کو رپورٹ کریں تو ان کے لیے کیا مطلب ہے, تحفظ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے کہا ایک تو ان کا نام جو ہے اطلاع دینے والے کا صیغہ اعراض میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ان کو ایوارڈ دیا جائے ان کو جو لوگ نشاندہی کریں کرپشن کی. صحیح ہے. تو یہ بہت سے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایفیشینٹلی اگر معاملہ ڈیل کیا جائے تو پھر تو آگے چلے گا نا کام. ٹھیک ہے سر, آگے چلاتے ہیں کام. اور عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, خاقان نجیب صاحب بھی ہمارے ساتھ, دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر. ایک ماہر, وعلیکم السلام, ماہر امور کیا ماہر قومی امور ہیں, دوسرے ماہر معاشی امور ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ بھائی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کی رپورٹ آ گئی ہے, یہ تو حکومت جو ہے تو ہمیں جینے نہیں دے گی کہ جناب ہماری تو پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو آئی ہے کرپشن کے اوپر رپورٹ آئی ہے, لیکن اس کے اندر بھی کافی ساری جو میرے خیال میں ایمبیگیٹیز تھیں وہ اس میں شامل تھیں. میری ابھی کیونکہ ملاقات ہوئی جناب اورنگزیب صاحب سے دوحہ کے اندر, تو وہاں انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر 5100 تو وہ ارب تھے جو کہ پہلے کے معاملات تھے, اور یہ پھر ابھی اس پہ جو پہلے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی IMF کی, یعنی ہاں جی کرپشن کے حوالے سے, وہ تو حکومت کی خواہش پر ہی مرتب کی گئی تھی. جی جی اس کو ایکیومولیٹ کر کے بنایا گیا تھا, اس کو ملٹیپلائی کیا گیا, یعنی کئی سالوں کو محیط تھا وہ. جی اس کو پھر سوشل میڈیا میں جس طرح سے نیگیٹیولی پروپیگیٹ کیا گیا. اب جو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے پوری دنیا کے اندر, آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت معتبر ادارہ ہے اور پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. اس کے اندر جو انہوں نے تقریباً 66% لوگوں کا انٹرویو کیا ہے, ان کی رائے کو شامل کیا ہے, اور یہ معتبر لوگ ہوتے ہیں جن کی رائے کو شامل کیا جاتا ہے, جس کے اندر مختلف شعبہ ہائے زندگی کے اندر, جس میں صحافی حضرات ہوتے ہیں, جس کے اندر ماہر معیشت ہوتے ہیں, اس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں, اور عام آدمی بھی ہوتے ہیں. جی عام آدمی بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو عام آدمی کا کہنا یہ ہے کہ جو حکومتی معاملات کے اندر جو پہلے کسی کو جو ہے وہ برائب کرنا پڑتا تھا, رشوت دینی پڑتی تھی, وہ اب نہیں دینی پڑ رہی, اور ہمارے کام جو ہیں وہ بغیر کسی جو رشوت کے, بغیر کسی سیڈ منی کے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے میرے خیال میں, جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, اور جو فیلڈ مارشل صاحب نے جو ایک ویژن پیش کیا ہے, جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے مرتب کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب تو آپ کو معلوم ہی ہے, آپ تو میرے سے بہت اچھا جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جو ہے اپنی انہوں نے صلاحیتوں کا لوہا منوایا, اور پنجاب کے اندر انہوں نے وہ کارکردگی. پھر زیادہ تعریف کس کی کرنی چاہیے ہمیں, فیلڈ مارشل کی یا وزیر اعظم کی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کی؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو تعریف کرنی چاہیے وہ میرے خیال میں ایک حکومتی اور جو ہماری افواج کی ایک حکمت عملی ہے, جوائنٹ حکمت عملی, اس کی تعریف کرنی چاہیے. جو ہے جی یکجہتی, جو کہ اب مطلب پہلے ماضی میں بھی ایک پیج پہ ہوا کرتے تھے, لیکن اس کے اندر بہت سارے لکونے ہوتے تھے. اب جو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے پوری دنیا سے, آپ دیکھیے کہ لوگ پاکستان جو ہے وہ آ رہے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں. $500 ملین کا ہم نے جو ہے MOU امریکہ کے ساتھ معدنیات کا سائن کیا ہے, چائنا کے ساتھ ہماری قربت بڑھ رہی ہے, قطر کے ساتھ ہماری جو ہے وہ انتہائی قریب تعلقات ہیں. عبداللہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ پلیٹیں کھنک رہی ہیں, ابھی کھانا نہیں آیا, کو عملی طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا.
میرا خیال ہے کہ جی دیگیں کھڑکیں گی، ابھی تو پلیٹیں تو نہیں ہیں، ابھی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میں ابھی کیونکہ آپ کی دعاؤں سے میں دوحہ فورم میں موجود تھا اور مختلف وزرائے اعظم اور صدور سے میری ملاقات ہوئی، جس میں میری ملاقات جو ہے وہ پرائم منسٹر اور جو قطر تھے ان سے بھی ہوئی اور شیخ تمیم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اور اس کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے میں نے ایک لوگوں میں ایک تبدیلی دیکھی، رائے کی تبدیلی دیکھی، جس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان رائٹ ڈائریکشن کے اندر جا رہا ہے. اس میں سب سے بڑی شامی صاحب جو اس میں ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا، پرسیپشن جو پاکستان کے متعلق تھی کہ پرسیپشن یہ تھی کہ حقائق اس سے بے شک فرق ہوتے تھے، لیکن پرسیپشن میں وہ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. لیکن اب پاکستان کی پرسیپشن مینجمنٹ جو اس طریقے سے کی ہے موجودہ ہماری قیادت نے، ملٹری اور سول قیادت نے، میرے خیال میں اس میں بہت اچھا ہے. عبداللہ صاحب ساتھ رہیے گا. سر خاقان صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. خاقان صاحب، پلیٹوں کا ذکر ہو گیا، کھانا جو ہے آپ بتا دیں کہ کب آئے گا، کیونکہ جو یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک تو سخت مالیاتی اور معاشی اقدامات کے ذریعے وقتی استحکام جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اب بھی جو قرضے ہیں ظاہر ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے. کمزور سرمایہ کاری ہے، یعنی ایف ڈی آئی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ابھی ہمیں مزید جو ہے وہ بہتری چاہیے. بحران ٹل گیا ہے سر، لیکن استحکام کو پائیدار اور جامع معاشی ترقی میں جو بدلنا ہے وہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کیسے یہ چیلنج جو ہے وہ ہم پورا کریں گے؟ تو پاکستان کو یہ سمجھنا ہے، ہمیں سب کو سمجھنا ہے کہ we have to be very realistic where we stand. پاکستان میں ایک میکرو سٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. افراط زر کم ہو گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، لوکل خسارے سنبھل گئے ہیں. یہ سب ایک ہیوی پرائس پے کر کے، ہیوی باؤٹ آف ٹیکسیشن، انرجی کاسٹس کو بڑھا کر پاکستان کا 22% ایک زمانے میں انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا، پالیسی ریٹ کو کر کے، اکانومی کو سلو کر کے، ایوری ونس پیڈ اے پرائس. اس سٹیبلٹی کا آنا آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ سے جسے کہتے ہیں جڑا ہوا ہے، وہ کنٹینیو ہونی چاہیے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب قطعی طور پہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انرجی سیکٹر ٹھیک ہو گیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک ڈی ریگولیٹ ہو گیا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج بھی ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نفاذ کرنے سے گھبراتے ہیں اور چاہے کوئی بھی وجہ ہو نہیں کرتے. ہمارے ریٹیلر اور ہول سیلر بھائی اس طرح ٹیکس نہیں دیتے. ہمارا 1% سے 5% کا جو ٹاپ ایلیٹ ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ٹیکس کیپ ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ انڈر لائن سٹرکچر جو ہیں وہ تبدیل ہونے ہیں. دنیا میں ایکسپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں محنت کر کے ایک گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا ہے. ایس ایم ایز جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کو مانگتی ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ فائنینس بھی نہیں ہے، لو پروڈکٹیوٹی ہے، ایگریکلچر کی بھی لو پروڈکٹیوٹی ہے. یہ ہیں وہ مسائل جو 2 سال میں حل کر لیں، 5 سال میں حل کر لیں تو ملک میں جو سٹیبلٹی ہے اس کو آپ تبدیل کر سکیں گے انٹو اے گروتھ سٹوری. وہ گروتھ سٹوری نوکریاں کریٹ کرے گی، ایک سوشل کانٹریکٹ بہتر ہوگا اور پاکستان کین لک مچ ڈفرنٹ دین اٹ از. یہ ٹیل ونڈز بھی ہیں انٹرنیشنل، بہت سی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، ڈیفنس پیکٹس، یو اے ای، یہ سب کچھ اپنی جگہ قائم ہے. گھر پھر بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ورنہ آپ یہ میرے پروگرام کا نوٹ کر لیجئے گا. 2 سال بعد میں پاکستان ہوں، باہر ہوں، انٹرویو کر لیجئے گا. آپ کو جب 27 ستمبر میں یہ پروگرام ختم ہوگا آئی ایم ایف کا تو $30 ارب جمع کرنے ہوں گے. اگر یہ سب چیزیں تب تک نہ ہوئیں، اور ٹائم از آف دی ایسنس، بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سب پل کر رہے ہیں، اگر وہ سب چیزیں اس وقت تک نہ ہوئیں تو آپ کو وہ $30 ارب اگر ایکسپورٹ باسکٹ نہ پک اپ کی، اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ نہ سنبھلا، اگر یہ سب کچھ آپ نہ کر پائے تو اس وقت کے $30 ارب جمع کرنے کے لیے یو مے ہیو ٹو اگین گو بیک ٹو دا فنڈ. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان دوبارہ گویا ہمیں خوش ہو کر آرام نہیں کرنا ہے، کمر کسے رکھنی ہے اور بڑی ہمت کے ساتھ کام لینا ہے. مگر آپ دیکھیں خاقان صاحب، یہ جو صنعت کار ہیں وہ تو چیخ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے اور ایف ڈی آر جو ہے اس طرح ان کے در پہ ہے، تو پاکستان میں تو کوئی جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہی اس کی. تو جو اندرونی سرمایہ کار جو ہیں ان کے لیے اٹریکشن نہیں ہے، وہ باہر جا رہے ہیں بیرون ملک اور جب یو اے ای میں اور دوسری جگہوں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جو بیرونی سرمایہ کار ہے وہ پھر کیسے آئے گا؟ آپ بہت
गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं, it is not only being with the fund, it gives you macro stability. I understand. Authorities ने भी follow throughs अच्छे किए हैं, हर target को meet करने की कोशिश की है. So, you know, a pat on the back. But the problem is कि design of the program itself, अगर वो 54%, so note कर लेंगे figure, 29% basic tax है, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स है, 39% हो गया, उसके ऊपर 5-6-7% जो है वो है आपका जो आप EOBI और बाकी पेमेंट्स करते हैं, 45% हो गया. जब आप डिविडेंड निकालते हैं तो एक 15% टैक्स है, ये 54% टैक्स बनता है. How can you compete with UAE जहां पे 9% टैक्स है? So that's why people move. So think about it. The design of the program itself becomes very important. It is not just an IMF engagement. It is the design of the host country which makes all the difference. I keep repeating this. It is your program. Design it better. Get people who can help you solve these issues जो खड़े हुए हैं, to convince the fund कि यार investment को देखें, पाकिस्तान की job creation को देखें, productivity को देखें, ये hurt हो रही हैं. And we can really do all this. अब आप क्या suggest करेंगे हुकूमत को? 1, 2, 3 क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि प्रोग्राम के डिजाइन को थोड़ा उनसे डिस्कस करें फंड से, और आने वाले बजट में इन सब एडजस्टमेंट्स को होता हुआ दिखाएं. दैट्स नंबर 1. That would require a very, very strong professional team on Pakistan sides. That's number 1. Number 2 is कि पाकिस्तान की growth strategy पाकिस्तान के किसी डॉक्टर से लिखवा लें. That's number 2. वो इतनी clear होनी चाहिए कि अब सेंट्रल बैंक भी ये कह रहा है, SIFC ने भी कहा है, I second that. वो लिखवा लें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या होगी, और फिर उसको अगले 3 साल में रोल आउट करें, ताकि जैसे ही हम फंड से निकल रहे हों वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपने जो पांव हैं वो स्कैफोल्डिंग बना चुकी हो, ताकि आप मूव ऑन कर जाएं इनटू एन एक्सपोर्ट. सर बस एक मैं सिर्फ क्विकली कोई बात हुकूमत आपकी बात सुन रही हो, उस पे अमल करे और कोई स्टेबिलिटी आ जाए, को हंगामा दंगा फसाद ना हो, सियासतदान आपस में जो उलझे हुए हैं वो भी कुछ एक हमारा ख्याल कर लें. अब्दुल्ला गुल साहब, सर सिर्फ क्विकली आपसे कि जो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, इसमें 55% अफराद ऐसे हैं जो ज़ाहिर जो रिस्पोंडेंट हैं, वो चाहते हैं कि ये जो मंसूबे होते हैं ना, इस पर से सियासी जमातें ये अपनी जो बैनर लगा देती हैं, नाम लगा देती हैं, ये ना इस्तेमाल करें, ये हटाएं. तो ये जो मुतालबा है, तस्वीरें ना लगाएं जो लगती हैं, क्या रहेगी उनको, अब ये वो मंसूबे क्यों बनाएंगे? अच्छा सवाल है. अब्दुल्ला साहब देखें, इसके अंदर ये है कि आपको पता है सियासत भी चलती है ना, हर दुनिया में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है. अब अगर आप कहें कि आपने पुल बनाया है, आपने कोई सड़कें बनाई हैं और उस पर मुस्लिम लीग का नाम ना लगे, या माजी में तहरीक इंसाफ ने अपना नाम नहीं लगाया, या पीपल पार्टी ने नहीं लगाया, तो किसने नहीं लगाया? या इवन फौज के जब लोग रहे तो उन्होंने भी लगाया. तो मेरा ख्याल है जो काम करेगा उसको इतनी तो डिजर्व होगा. चले ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और खाका नजीब साहब आपका भी. हम ही जो ना होंगे तो क्या रंगे महफिल. वाह, किसे देखकर आप शर्माइएगा. आप देखें, मैंने सुना एक बड़ा आला सती इजलास हो रहा था. अच्छा. उसमें जो वज़ीर आज़म के वो मुशीर मुकर्रर हुए हैं शहजाद सलीम साहब, बड़े बिजनेसमैन हैं लाहौर के, और वो उन्होंने जो तजावीज़ पेश की टैक्स के हवाले से, वो FBR पर थोड़ा सा नुक्ताचीनी की, तो जो चेयरमैन FBR थे लगड़ियाल साहब, उन्होंने कहा जनाब इनको बना दीजिए चेयरमैन, मुझे इजाजत दे दीजिए, अच्छा, मेरा इस्तीफा कबूल कर लीजिए. अच्छा. और वो बात वहीं की वहीं ठप होकर आ गई. अच्छा. तो भाई बात यह है कि जब आप बिजनेस फ्रेंडली नहीं होंगे, लगड़ियाल साहब बड़े जबरदस्त आदमी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन ने मुझे कहा कि उनके मिलने गए, वो चोर कह रहे थे, बिजनेसमैनों को चोर कह के पुकार रहे थे. अच्छा. तो ऐसा नहीं है. प्यार से, मोहब्बत से. यही बात सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि डंडे से नहीं चलती मईशत, प्यार से चलती है. आज मुलाकात भी हुई, सियासत भी प्यार से चलती है, मईशत भी प्यार से चलती है. आज गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई प्यार किया तो डरना क्या, तो उसमें सवालात भी हो रहे थे, बात भी हो रही थी, कुछ पॉलिटिकल स्पेस की भी बात हो रही थी, लेकिन वो तजवीज़ उन्होंने दी है आज के जी जो सूबे हैं उनको कहा जाए कि सेल्स टैक्स आप इकट्ठा करें, हम दें, सरप्लस हो तो वेल एंड गुड, हमें दे दें सूबों को, ये पॉसिबल होगा. बिलावल भुट्टो जो है, हाँ जी, वो अब लाहौर आए हैं, माशाल्लाह लोगों से मिल रहे हैं. वजन काफ़ी, और वजन तो कम हुआ है, लेकिन सियासी वजन बढ़ गया है. और वो हमारी जो है आज मरियम के साथ खाना भी खाया उन्होंने जी. आप कुछ और हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं सरदार सलीम हैदर, वो भी बड़े माशाल्लाह
تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے چائے کا اور چائے اور بڑے یعنی دل مو لینے والی شخصیت ہے. تو بہرحال اب وہ یہاں آئے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا بھائی اچھا اب یہ صوبے بنانے کی باتیں جو ہو رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صوبے پنجاب میں ہیں, پنجاب اسمبلی نے تو ریزولوشن کیا ہوا ہے 2 صوبے بنانے کا, تو پہلے تو وہ تو بنا لیجئے یہاں کنسنسس ہے. اچھا باقی تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا NFC کے بارے میں بھی پھر ہماری تجاویز ہیں, ان کو قبول کر لیجئے, مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اور پھر مفاہمت کے بارے میں ان کا کہ ہم تو چاہتے ہیں مفاہمت ہو, لیکن اب PTI جو ہے اس کو بھی تو اپنا معاملہ کرنا پڑے گا, رویے پر غور کرے, خاص طور پہ بانی PTI اپنے رویے ان کو اپنے معاملات پہ غور کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اگر وہ اسمبلی نہ چھوڑتے, اگر وہ تحریک میں اعتماد جو تھی پاس ہو گئی اس کو برداشت کر لیتے, صبر کر لیتے, تو آج حالات مختلف ہوتے. سر بہرحال ٹھیک ہے, بلاول بھٹو جو ہیں اب لاہور میں بیٹھیں گے تو کچھ اپنی پیپلز پارٹی کا کوئی جھنڈا آگے اونچا کریں گے. آگے بڑھیں گے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.